السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ وقال الله تعالى أيضا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، رواہ مسلم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین اسلام نے ہماری ہر طرح سے رہنمائی کی ہے۔ ایک رہنمائی کا تعلق تو ہمارے دل اور دماغ کی کیفیت سے، جس کو ہم ایمانی اور روحانی کیفیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہماری کیفیت جسمانی ہے۔ تو جسمانی لحاظ سے بھی مومن مضبوط رہے، امت مسلمہ مضبوط رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی کیا ہے۔ اور ایک طرح سے دونوں کے مجموعے اور مضبوطی کا نام ہے ایمان کی مضبوطی، ملت کی مضبوطی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی اسی فکر اور اسلام کی اسی سوچ کو اپنے چند اشعار کے ذریعے سے پیش کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شعر کے ذریعے سے امت مسلمہ کو ایک طرح سے زوال کی نشاندہی بھی کی کہ امت مسلمہ پر جو زوال آتا ہے، خاص طور سے سیاسی زوال، اور پھر بلندی کے لیے کیا بنیادی سبب ہے۔ تو دو مصروں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرح سے یہ انسانی تاریخ کے دو ابواب کو پیش کر دیا۔ روشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، آسانہ ہو تو کلیم یہ کار بے بنیاد۔ یہ شعر نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کا کمال تھا کہ جو بات، یہ شعر ہے ہی نہیں، شاعر اس کو اچھی طرح، یہ شاعری نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال نے اس کو شعر کے انداز میں پیش کیا۔ رشی یہ بودھ دھرم کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، جو پہلے تپسیا کرتے تھے جنگلوں میں، کائے کے لیے تپسیا اس لیے کر رہے کہ برہمن کمزور ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو علامہ اقبال نے رشی کے بھوکے رہتے تھے،
بھوکے کیوں رہتے تھے؟ برہمنوں کو کمزور کرنا ہے، برہمنوں پر ظلم و ستم کیا تھا، تو لڑنے کی طاقت اور قوت تو جمع کرنے کی کوئی فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، غاروں میں بیٹھنا، جا کر تپسیا کرنا، فاقے کرنا، اور اس کے ذریعے سے سمجھتے تھے کہ ہمارے اندر روحانی طاقت اور قوت پیدا ہوگی اور اس روحانی طاقت سے ہم برہمنوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو علامہ اقبال نے اسی کی تردید کی کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، آسانہ ہو تو کلیم ہی کار بے بنیاد۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے علامہ اقبال نے اپنے اس مصرے کو بات کو جوڑ دیا، یہ انہی کا کمال تھا، اور ان میں ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ تھا قرآن کا کمال، یہ تھا وحی الہی کا، ہدایت کی ہدایت کا کمال، کہ جس میں ماضی بھی ہے اور جس میں حال بھی ہے اور جس میں مستقبل بھی ہے۔ آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ عصا کا جو اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا تھا، تو کلیم بھی تھے آپ، کلیم اللہ، لیکن صرف کلیم اللہ نہیں تھے، عصا بھی تھا ان کے ساتھ۔ عصا کا جو تذکرہ ہے اسلام میں، قرآن میں، وہ طاقت اور قوت کے معنی میں بھی ہے، اور اسی لیے یہ مسنون ہے اور یہ ضرورت بھی ہے خطیب کے لیے عصا کی۔ لیکن اب ضرورت اس لیے باقی نہیں رہی کہ امام بھی جو ہے تو غلام ہے، خطیب اگر وہ خود طاقت اور قوت کا مالک ہوتا تو مقتدیوں میں مفسدین بھی رہتے ہیں، سازشی بھی رہتے ہیں، تو کوئی آسانی کے ساتھ ہاتھ نہ اٹھائے امام پر، اس لیے وہ عصا کی ضرورت۔ لیکن کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ تبرک کی چیز ہے، یا خطبہ رکھنے، کتاب رکھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی، یہ تو مجبوری ہے کہ جن کو عربی پڑھنا نہیں آتا وہ دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی زبانی خطبہ دیتے تھے، اور جب سنگین حالات ہوتے تو آپ نے پھر تلوار ہاتھ میں رکھ کر بھی خطبہ دیا ہے۔ تو وہ ایک دفاعی ہتھیار ہے امام کا، کہ آسانی کے ساتھ کوئی اس پر ہاتھ نہ اٹھا سکے، اور اگر کسی کے ذہن میں ہو تو یہ ذہن میں بھی رہے کہ میرا ہاتھ 2-3 فٹ کا بعد میں پہنچے گا، 5-6 فٹ کی لاٹھی عصا میرے سر پر پہلے پڑ جائیں گی۔ اس لیے اسلام نے اس کے ہاتھ میں عصا دیا ہے۔ آسانہ ہو تو کلیم کار بے بنیاد، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی۔ اسی سوچ اور اسی فکر کو علامہ اقبال نے پھر دوسرے شعر میں پیش کیا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بند صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یہ بھی شاعری نہیں ہے، شاعر کے بس میں ہے ہی نہیں ہے۔ پھر جوڑ لیجیے اس کو موجودہ حالات سے، افغانستان کے موجودہ حالات سے، اور پھر عرب کے فلسطین کے حالات سے۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بند صحرائی، صحرا کہتے یہ بنکر وغیرہ ان کے سب صحرا ہی میں ہیں وہ، یا بند صحرائی یا مرد کوہستانی۔ پاکستان کی آبادی کوہستانی ہے، یعنی پہاڑوں پر ہے، کوہستان کہتے پہاڑ کو۔ تو فطرت کے جو اللہ کے جو مقاصد ہے، دین کے جو مقاصد ہے، اس کی اگر کوئی نگہبانی کر سکتا ہے، اس کی اگر کوئی حفاظت کر سکتا ہے، وہ بند صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یہ ایئر کنڈیشن مکانات میں رہنے والے، محلوں میں رہنے والے بادشاہ، وہ دین کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ وہ دین کے نام پر تجارت تو کر سکتے ہیں، وہ دین کو بیچ تو سکتے ہیں، وہ امت مسلمہ کو محکوم بنا سکتے ہیں، مظلوم بنا سکتے ہیں، لیکن وہ حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی کی صفت بھی اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ فاروقی و سلمانی وہ مکتب میں نہیں بنتی، اس کے لیے کچھ بیابان میں بھی نکلنا پڑتا ہے۔ یہ مکتب کی فضا تو بہت اچھی ہے، پڑھنا پڑھانا اچھی ہے چیز، ناجائز نہیں ہے، لیکن فاروقی اور سلمانی بیابان میں بنتی ہے، اور اللہ کے رسول نے وہاں بنائی ہے۔
بنتی ہے بیابا میں فاروقی و سلبانی۔ آج کے ان حالات یہ عنوان اور موضوع کی دین میں جسمانی اور جنگی طاقت کی قوت و اہمیت، یہ الگ عنوان اور موضوع نہیں ہے، اور یہ صرف عصری عنوان اور موضوع نہیں ہے، یہ کسی حالات کے تابع عنوان اور موضوع نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہم نے اس کو صرف خاص حالات کے تابع سمجھ لیا۔ شروع میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ دو مقامات کی دو آیتیں، ایک سورہ انفال کی آیت نمبر 60 اور سورہ حدید کی آیت نمبر 25۔ سورہ انفال کی جو آیت نمبر 60 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اسلام کا پورا فلسفہ جنگ کو، مقصد جنگ کو، اور جنگ کے لیے جن ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے، جن وسائل اور ذرائع کی ضرورت پڑتی ہے، ان ذرائع اور وسائل کے حصول کی بھی تلقین کر دی، اور بہت ہی واضح انداز میں، چھپے ہوئے اور مبہم انداز میں نہیں، واضح اور کھلے ہوئے انداز میں، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیار رکھو ان کے لیے، اشارہ ہے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی طرف، مشرکین کے لیے، یہود کے لیے، منافقین کے لیے، جتنے بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہو سکتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُمْ، عربی پڑھنے والے اس انداز کو زیادہ سمجھیں گے، تیار رکھو، تیار رہو، سبھی مفہوم اس میں شامل ہے، اس لیے کہ ہتھیار کو وہی لوگ استعمال کر سکتے ہیں کہ ہتھیار چلانے والے بیدار رہیں گے، ورنہ اگر ہتھیار ہے موجود اور ہاتھی سوئے ہوئے ہیں، وہ کمزور ہے، تو وہ کیا استعمال کریں گے؟ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیار رکھو ان کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُمْ، تمہارے اندر جتنی بھی استطاعت ہے، جتنی بھی طاقت اور قوت ہے، اپنے بس بھر، من قوتن، اپنی بس بھر، تمہارے اندر جتنا بس ہے اتنی طاقت اور قوت ہے، ہر وقت تیار رکھو، چاہے حالات امن کے ہو، چاہے حالات جنگ کے ہو۔ اور پھر وہ من رباط الخیل، پھر قوت کے تذکرے میں جنگی گھوڑوں کا تذکرہ کیا گیا۔ جنگی گھوڑے اس وقت کی جنگی طاقت اور قوت کے لیے ایک طرح سے مؤثر ہتھیار تھا۔ آج کے دور میں سمجھ لیجئے جنگی طیارے، سب سے زیادہ تیز رفتار سواری وہ گھوڑا تھی۔ آج کے دور کی سب سے زیادہ تیز رفتار سواری کیا ہے؟ یہ ریل اور ٹرین نہیں ہے، سب سے زیادہ تیز رفتار سواری وہ ہوائی جہاز ہے۔ تو جو جنگیں ہوتی تھی، جو اصل مجاہدین ہوتے تھے ان کو گھوڑے دیے جاتے تھے، پھر دوسرے درجے کے جو مجاہدین ہوتے تھے وہ اونٹ پر سوار ہوتے تھے، اس لیے کہ اونٹ اتنا نہیں دوڑ سکتا جتنے گھوڑے دوڑتے، لیکن پہلے درجے کے مجاہدین وہ گھوڑ سوار ہوتے تھے، اور ظاہر بات ہے فطری چیز ہے، ہونا بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، عام گھوڑوں کا تذکرہ نہیں ہے، وہ گھوڑے جو جنگ کے لیے تیار کیے گئے، جن کو تربیت دی گئی۔ گھوڑوں کو بھی تیار کیا جاتا تھا، ہر گھوڑا جنگ میں نہیں چلتا تھا، اور ہر گھوڑا جنگ کی سواری نہیں بن سکتا تھا۔ یہ کاشتکار حضرات بھی اس کو سمجھیں گے، ہر بیل جو ہے تو وہ ہل کے لائق نہیں ہوتا، جن کو تیار کیا جاتا ہے، جن کو تربیت دی جاتی ہے، تو وہی بیل ہل میں چلتے ہیں، ورنہ جن کو تربیت نہیں کی، جن کو تیار نہیں کیا گیا وہ نہیں چل سکتے۔ یہ سانڈ بیل جو پھرتے رہتے ادھر ادھر، وہ نہیں چل سکتے ہل میں، کوئی گاڑی ان سے نہیں جوڑ سکتا، حالانکہ جسامت میں موٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کو تیار نہیں کیا گیا، اس لیے وہ کھیت کا کام نہیں کر سکتے، کوئی کاشتکار ان سے کام نہیں لے سکتا۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور جنگی گھوڑے، تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو صرف مختصر انداز میں یہاں پر جنگی ہتھیار کی اہمیت و ضرورت کو واضح کیا ہے، لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 3 صفحے معارف القرآن میں
ایک عنوان قائم کر کے لکھا ہے کہ جنگی ہتھیار کا حصول فرض ہے. یہ عنوان قائم کر کے انہوں نے پھر آج کے دور سے جوڑتے ہوئے کہ آج کے دور میں یہ میزائل، ٹینک، آبدوز کشتیاں، ایٹم بم، یہ سب کے سب اس میں آتے ہیں، اس لیے کہ اس دور کا یہ سب سے اعلیٰ ترین ہتھیار تھا، اور آج کے دور میں اعلیٰ ترین ہتھیار اور سواری یہ ہے، تو اس کی تیاری بھی فرض ہے کا عنوان قائم کر کے انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس میں لکھا ہے. جو حضرات مزید اس سلسلے میں دیکھنا چاہتے وہ ضرور پڑھے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کی تفسیر معارف القرآن میں. پھر یہ ہتھیاروں کے جنگ کا جو مقصد بھی جمع کرنے کا جو مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا. ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم، ہتھیاروں کی فراہمی کا مقصد صرف لڑنا نہیں ہے، لڑنے کی کبھی کبھی ضرورت آ سکتی ہے. اہم مقصد، پہلا مقصد ترہبون بھی عدو اللہ، یہ جنگی ساز و سامان سے، ہتھیاروں سے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو. عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمنوں کو تمہارے دشمنوں کو ڈرا سکو. یہ کوئی فقہ کا کلمہ نہیں ہے، یہ فقہ کی بات نہیں ہے، یہ مسئلے مسائل کی کتاب کی بات نہیں ہے. مسئلے مسائل کی کتاب میں کئی پہلو ہوتے ہیں، اس میں مستحب کا پہلو بھی ہوتا ہے، اس میں سنت کا پہلو بھی ہوتا ہے. یہ فرمان خداوندی کا کلام ہے کہ یہ جو جنگی ہتھیار کے جو مقصد ہیں جمع کرنے کا، ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمنوں کو تمہارے دشمنوں کو ڈرا سکو. اور وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلم، اور دوسرے وہ دشمن کے جنہیں تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے. اشارہ ہے منافقین کی طرف. اور پھر مفسر نے لکھا کہ اللہ کے رسول کے دور میں وہ جو دشمن تھے، قیصر و کسریٰ اور اسی طرح سے دوسری قومیں، وہ بھی اس میں شامل تھی، جو اللہ کے رسول کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کی نظر میں نہیں تھے، وہ دشمن ان کا علم نہیں تھا. تو منافقین بھی اس میں آتے ہیں، اور وہ تمام دشمن آتے جن کو مسلمان نہیں جانتے. تو اللہ کے دشمنوں کو تمہارے دشمنوں ڈرا سکو. وآخرین من دونہم لا تعلمہم، اور تمہارے دوسرے وہ دشمن جنہیں تم نہیں جانتے اللہ یعلمہم. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون. اور اخیر کی آیت بہت اہم، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم، تمہاری طرف وہ خرچ لوٹا دیا جائے گا. ظاہر بات ہے کہ جنگی جو ہتھیار ہے، چاہے وہ جنگی گھوڑے ہوں، آج کے دور میں ٹینک ہو، میزائل ہو، راکٹ ہو، ان کے لیے روپیے پیسے کی ضرورت ہے نا. بغیر روپیے پیسوں کے یہ جمع نہیں ہو سکتے، صرف دعاؤں کے ذریعے سے اس کا انتظام نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے. تو اللہ نے پھر اسی کی ترغیب دی، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے. ایک تو یہ جنگ کا مقصد بھی واضح کر دیا گیا کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کا غلبہ اس سے مقصود ہو. صرف ہمارا غلبہ کہ ہم مضبوط ہو جائے یہ مقصود نہ ہو، ہمارا نام ہو جائے، ہماری طاقت اور قوت بن جائے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. اور اس میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہاری طرف لوٹا دے گا. جو کچھ بھی اس میں تمہارا سرمایہ لگے گا، تو ایک تو مال غنیمت کی صورت میں اسی وقت نقد تمہیں ادا بھی ہو جائے گا، اور دوسری ہے کہ آخرت میں نیکیوں کی صورت میں، جنت کی صورت میں تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں اگر یہ جہاد کی بنیاد پر، قتال کی بنیاد پر اگر حکومت مل بھی جائے، سیاسی طاقت اور قوت حاصل ہو بھی جائے، تو یہ بہت چھوٹا انعام ہے، تھوڑا انعام ہے، عارضی انعام ہے. اصل اس کے نتیجے میں، اس انفاق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دینے والا ہے. پھر وانتم لا تظلمون، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. سورہ حدید کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی
دین میں جسمانی اور جنگی طاقت اور قوت کی جو اہمیت ہے اس کو وعدے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، تحقیق کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا کھلے ہوئے معجزات دے کر، دلیلیں دے کر، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ نازل کیا کتاب اور میزان، کتاب بھی اور قانون بھی، انصاف، میزان کہتے ترازو کو جس کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے، گنا جاتا ہے چیزوں کو، تو گویا کہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتابیں، اور حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے اس دنیا میں اللہ کے احکام کو غالب کرنے کے لیے سیاسی طاقت اور قوت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، انصاف والمیزان، اور ہم نے میزان کو نازل لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائے، صرف ایمان والے ہی قائم نہ رہے، یہ اللہ کے جو احکام ہیں عام لوگوں پر بھی قائم ہو، کوئی ظالم نہ رہے، اور ظالم اگر رہے بھی تو کسی پر ظلم نہ کر سکے، کوئی انسان اگر کافر مشرک کی حیثیت سے تو رہے لیکن ظالم بن کر وہ اس دنیا میں نہ رہ سکے، تو لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان میں انصاف قائم کیا جائے۔ لیکن انصاف کے قیام کے لیے جس طرح سے کتاب کی ضرورت ہے، میزان کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، تو ایک اور چیز کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کی ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، صرف اللہ نے کتابیں نازل نہیں کی، وہ بھی نازل کی، اور یقیناً اسلام میں یہ جو جسمانی طاقت ہے، جنگی طاقت ہے، وہ ایمان کے تابع ہے، اللہ نے اس کو ایمان کے تابع رکھا ہے، اور وہی جنگی طاقت اور قوت دنیا میں انصاف قائم کر سکتی ہے کہ جو ایمان کے ساتھ وابستہ ہے، اسلام کے ساتھ جو وابستہ ہے، ورنہ اگر ایمان اور اسلام زندگی میں نہیں ہے اور طاقت اور قوت اگر ہے تو پھر اس طاقت اور قوت کے ذریعے سے انصاف قائم نہیں ہو سکتا، بلکہ دنیا میں ظلم و ستم ہی پھیلے گا، جیسا ماضی میں بھی۔ آج زیادہ تر جو طاقت اور قوت ہے ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس کتاب کا صحیح علم نہیں ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، تو یا تو یہ طاقت اور قوت کے ذریعے سے کوئی فائدہ ان کو نہیں مل رہا ہے، یا پھر بہت سارے لوگ اس طاقت اور قوت کے ذریعے سے ظلم کر رہے ہیں، جو اسلام دشمن ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، اور کچھ مسلمانوں کے پاس یہ طاقت اور قوت ہے، جنگی طاقت اور قوت ہے، تو وہ اسلام پسندوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، فی بَأْسٍ شدید، اس میں بڑی جنگی طاقت اور قوت ہے۔ عربی میں باسن کا جو لفظ ہے وہ جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو گویا کہ لوہے کے نازل ہونے کا جو بنیادی مقصد ہے، جو پہلا مقصد ہے کہ اس سے جنگی ہتھیار کا انتظام ہو، تاکہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے آیت البر ہے وہ، جس میں نیکیوں کی قسمیں بیان کی گئی، تو نیکیوں کی قسمیں میں ایک اہم نیکی والصابرین، جو صبر کرنے والے، فی الضرائی فی الباسائی والضرائی وحین الباس، جو تنگی میں، مصیبت اور پریشانی میں، اچھے حالات میں، برے حالات میں صبر کرنے والے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ وحین الباس، اور خاص طور سے جنگ کے موقع پر صبر کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، ہمت اور جرأت کی سب سے زیادہ ضرورت جنگ ہی میں پڑتی ہے، اس لیے وہ حین الباس کا ترجمہ کیا گیا، اور یہاں پر بھی وہی باس کے الفاظ ہے، فی باس شدید، اس میں بڑی جنگ، شدید جنگی طاقت اور قوت ہے۔ چنانچہ دور ماضی میں بھی اور دور حال میں بھی جو جنگی ہتھیار ہیں وہ زیادہ تر لوہے کے ذریعے سے بنتے ہیں، تلواریں بھی لوہے کے ذریعے سے بنتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں لوہے کے ذریعے سے بنتی ہیں، لیکن لوہے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دیگر فائدے بھی رکھے ہیں جس کا تذکرہ بعد میں ہے۔ وہ منافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے بہت ساری نفع کی چیزیں ہیں، کاشتکاری کے لوازمات بھی اس سے بنتے ہیں، گھر میں ہم جو کھانا بناتے ہیں تو اس سے دیگیں بھی بنتی ہیں، اس سے چمچ بھی بنتے ہیں،
اور اس سے اور بہت سارے برتن بھی بنتے ہیں، لیکن پہلا مقصد لوہے کے نزول کا، لوہے کو بنانے کا، لوہے کو نازل کرنے کا، وہ فی باس شدید و منافع الناس ولی عالم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز، اور تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اللہ کا تو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ تم میں کون ہے جو رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ گویا کہ کس طرح کی مدد ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ بات چل رہی ہے جنگی پس منظر کی، بات چل رہی ہے لوہے کے پس منظر کی، کہ اللہ تعالیٰ یہ طاقت اور قوت دے کر یا اس کے ذریعے سے دیکھنا چاہتا ہے من ینصرہ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ کے دین کی مدد، دین کا غلبہ اس کے ذریعے سے، وہ رسولہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بغیر دیکھے ہوئے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور عزیز ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم مجاہدین سے زیادہ، امت مسلمہ سے زیادہ اپنے پاس جنگی طاقت اور قوت جمع کر کے اللہ کو شکست دے دیں گے اور مومنین کو شکست دے دیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی بھول ہے، غلط فہمی ہے۔ اللہ کا جو ہاتھ، اللہ کی جو طاقت اور قوت ہے وہ اللہ کی جماعت کے ساتھ ہے، وہ حزب اللہ کے ساتھ ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے۔ اس میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 سے بہت واضح ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے مخالفین کے پاس جتنی طاقت اور قوت ہے اتنی طاقت اور قوت تمہارے پاس بھی ہونا چاہیے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر تم کو لڑنے کی ہمت نہیں کرنا چاہیے، تم کو ڈرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا گیا مستطاعتم، تمہارے اندر جتنی بھی استطاعت ہے۔ جنگ بدر کے موقع سے صحابہ کرام کے پاس جتنی استطاعت تھی اتنا آپ نے اس کا انتظام کیا، لیکن ظاہر بات اتنے ہتھیار صحابہ کرام کے پاس نہیں تھے، اتنی جنگی طاقت اور قوت نہیں تھی اللہ کے رسول کے پاس، صحابہ کرام کے پاس جتنے جنگی ہتھیار مشرکین مکہ کے پاس تھے، لیکن اللہ نے کامیابی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ناکام کیا اور اہل ایمان کو کامیاب کیا۔ آج بھی جو اہل ایمان، جو مجاہدین، چاہے پھر وہ ابھی تازہ فتح جو حاصل ہوئی ہے، تازہ فتح کی اشارہ 2 سال کا عرصہ بہت زیادہ نہیں ہوتا، افغانستان، افغانیوں کو جو فتح حاصل ہوئی ہے تو ان کے پاس اتنے ہتھیار نہیں تھے جتنے ہتھیار یہ اقوام متحدہ کی فوج کے پاس تھی، امریکہ کے پاس تھے، برطانیہ کے پاس، 50 ملک والوں کے پاس جتنے ہتھیار تھے اتنے ہتھیاروں کے پاس نہیں تھے، لیکن اپنے بس بھر انہوں نے کوشش کی۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز، طاقتور ہے اور بہت غالب ہے۔ اور آج بھی جو عرب میں حماس تنظیم جو اسرائیل کا مقابلہ کر رہی ہے، اس کے پاس بھی اتنے ہتھیار نہیں ہیں، وہ جنگی طاقت اور قوت اس کے پاس نہیں ہے جو اسرائیل کے پاس ہے اور جو اس کے ہمنوا ممالک کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے آج بھی وہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے موقع پر قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی آج بھی دے رہا ہے اور آئندہ بھی دے گا۔ ناکامی دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ آزمائشوں کو ناکامی نہیں کہہ سکتے ہم۔ جو شہادتیں اگر ہو رہی ہے، ہوئی ہیں، جنگ بدر میں بھی شہادتیں ہوئی تھی تو اس کو ناکامی نہیں کہہ سکتے، لیکن فائنل جو نتیجہ ہے وہ ہر دور میں ہر وقت اہل ایمان کے ساتھ رہا ہے۔ آج کا بھی اس کے جو فائنل نتیجہ آئے گا، کھلی ہوئی فتح، وہ انشاءاللہ ان قریب وہ فلسطین اور حماس کے مجاہدین کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد کی آیتوں میں آیتیں تو اور بھی ہیں، لیکن چونکہ وقت محدود ہوتا ہے تو اس لیے 2-3 حدیثیں اس تعلق سے سن لیجئے۔ شروع میں بھی میں نے وہ حدیث پڑھی تھی، خطبے کے شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن، اور سب محدثین نے جس طرف اشارہ کیا اس سے مراد ہے جو مومن جسمانی لحاظ سے، لڑنے کے لحاظ سے طاقتور ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ المؤمن القوی،
خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، وہ زیادہ بہتر ہے ضعیف مومن کے مقابلے میں، وفی کل خیر، اور جو جسمانی لحاظ سے کمزور ہیں وہ اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے۔ اللہ نے وفی کل خیر، دونوں میں بھلائی ہے، لیکن کب بھلائی ہے؟ جب وہ خیر کا ساتھ دیں گے، جب وہ ان کی حمایت اور ہمدردی دین حق کے ساتھ رہیں گی، دین حق کے غلبے کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں جو افراد، ان کی حمایت ان کے ساتھ رہیں گی، تو چاہے پھر وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے لنگڑے ہو، لولے ہوں، چاہے کمزور ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنا ہی اجر ثواب دیں گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ گھوڑوں کے بعد یہ تو سواری ہوتی تھی، لیکن جو ہتھیار چلائے جاتے تھے تو ان میں سے ایک اہم ہتھیار ہوتا تھا تیر جو پھینک کر مارا جاتا ہے۔ تو بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں، بے شمار احادیث ہیں، لیکن صرف ایک دو حدیث کے ذریعے سے ہم اس کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ عَلَى الْمِنبَرِ، اور یہ گویا کہ اہم موقع کی بات ہے، جبکہ آپ ممبر پر تھے، اور ممبر پر عام طور سے آپ جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ ممبر کا استعمال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جمعہ کے دن استعمال کرتے تھے، تو گویا کہ اہم خطبے کا موقع تھا، تو آپ ممبر پر تھے، فرما رہے تھے یقول وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ، آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ تیار رکھو ان کے لیے جتنی تمہارے بس میں ہے طاقت۔ الا، پھر طاقت کی آپ نے یہاں تشریح کی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور سن لو، آگاہ رہو، اصل طاقت اور قوت وہ پھینک کر مارنے والا ہتھیار ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں یہ ہتھیار تیر ہوتا تھا، لیکن رمیو کے الفاظ ہے۔ عربی میں تیر کو سہم کہتے ہیں، جس کا تذکرہ بعد کی روایت میں آئے گا، لیکن ایک طرح سے قیامت تک کے لیے آپ نے اشارہ کر دیا کہ اصل جو طاقت اور قوت ہے وہ ایک پھینک کر مارنے والا ہتھیار۔ اور پھر محدثین نے، مفسرین نے اس کی تشریح میں لکھا کہ آج کے دور میں جو راکٹ ہے، جو میزائل ہے، جو بم ہے جو برسائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب اس آیت کے زمرے میں آتے ہیں اور اس حدیث کے زمرے میں آتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ آگاہ کرے، فرمایا کہ سن لو، خبردار سن لو، آگاہ رہو کہ اصل طاقت اور قوت وہ الرمیو ہے۔ رمیو کہتے پھینک کر مارنا۔ جنگ بدر کے موقع پر بھی ایک قرآن مجید میں جگہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں پھینکا، جو کچھ پھینکا وہ اللہ نے پھینکا۔ اشارہ اللہ کے وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر ایک مٹھی بھر ریت کے کنکر آپ نے لیے تھے اور مشرکین کی طرف پھینکے تھے، لیکن وہ مشرکین کی آنکھوں میں کس نے پہنچایا؟ اس کی طرف اشارہ اللہ نے کیا، ولکن اللہ رما، آپ نے تو صرف مٹھی کو پھینک دیا تھا، لیکن وہ مشرکین کی آنکھوں میں کس نے پہنچایا؟ وہ اللہ نے پہنچے، اس لیے ولکن اللہ رما۔ یہی رمیو کے جو الفاظ ہیں یہ سورہ فیل میں بھی ہے، وہ ابراہ کے لشکر کے بعد میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم ترمیہم، یہ رما کے الفاظ اسی سے بنے ہیں، وارسل علیہم ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ بھی بمباری تھی نا، وہ خدائی بمباری تھی، اور اس کے لیے اللہ کو ہوائی جہاز کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ابرا، چونکہ مکہ میں اس وقت تو کوئی ایسا انسانی لشکر نہیں تھا، انسانی گروہ نہیں تھا کہ جو ابرا کے یہ 60,000 ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ کر سکے، لیکن حجت تمام کر دی تھی عبد المطلب نے۔ اسلام کی تعلیمات تو نہیں تھی، لیکن کم از کم عبد المطلب نے کہہ دیا تھا کہ اس کا بھی گھر کا بھی ایک مالک ہے، اور وہ اپنے وہ گھر کی حفاظت کر لے گا، لیکن ابرا اس سے بھی نہیں ڈرا۔ تو وہ ارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے ان پر بھیجا پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ ابابیل، ترمیہم، انہوں نے پھینکا ان پر کنکر،
تو گویا کہ اس ہوائی طاقت کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، امت مسلمہ کو سبق دے دیا کہ تمہارے پاس بھی اس طرح کی طاقت اور قوت رہنی چاہیے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر ہم اس عنوان اور موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ہی واضح انداز میں، روشن انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات پر عمل کیا، امت مسلمہ کو اس کی تلقین کی۔ مدینہ میں آپ اپنی نگرانی میں صحابہ کرام کے مقابلے لگواتے تھے، تیر اندازی کے، دوڑ کے، عربی میں اس کو سبق کہتے ہیں۔ سابقو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور اسی سے لفظ سبقت ہے، آگے بڑھنا۔ یہاں جو مسجد جو سبق بنی تو شاید لوگ اس کی معنوی حیثیت کو وہ نہیں دیتے ہوں گے، شاید سبق کے معنی میں لیتے ہوں گے۔ سبق یعنی درس، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ سبق عربی میں سبق آگے بڑھنے کو، جنگ کے لیے خاص طور سے لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھاگ دوڑ کے مقابلے لگاتے تھے صحابہ کرام کے اپنی نگرانی میں، تو اسی جگہ پر آج بھی مدینہ میں مسجد سبق ہے۔ وہ مسجد سبق یعنی وہ جگہ جہاں پر بھاگ دوڑ کے مقابلے ہوتے تھے، تیر اندازی کے مقابلے ہوتے تھے۔ تو یہ کائے کے لیے کہ اپنے بڑائی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ یقیناً یہ لفظ و سبق جو آیا ہے ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں تو یقیناً اس میں وہ بھی ہے، وہ چیز بھی کہ ہم آگے بڑھیں۔ ایک ہوتا ہے جسمانی لحاظ سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا، اور ایک ہوتا ہے ایمانی لحاظ سے۔ یقین یہ بھی ضرورت یہ درس پوری کرتا ہے، قرآن حدیث کی بات ہے، یہ ضرورت پوری کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے یوں تو بے شمار واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ میرے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگا، نصیحت کا، اور آپ کے لیے بھی۔ عرب کا مشہور و معروف پہلوان ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، رکانہ، بعد میں حضرت رکانہ بنے، حضرت رکانہ کے نام سے دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا، پہلوان تھا عرب کا مشہور و معروف۔ اس نے سیرت کی کتابوں، مستند کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ اس نے اللہ کے وسلم سے کہا کہ اگر مجھ کو آپ نے کشتی میں پچھاڑ دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے رسول نے انکار نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول جسمانی لحاظ جس طرح سے ایمانی لحاظ سے مضبوط تھے، جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط تھے۔ وہ 3 سالہ جو شیب ابی طالب کا آپ پر بہت زیادہ اثر نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ کا یقین اس اسنا میں انتقال ہو گیا، اور جو کچھ مورخین نے بات لکھی حضرت خدیجہ کے انتقال کا جو سبب بنا، وہ 3 سالہ وہ فقر و فاقے کی زندگی، اس کی وجہ سے بالکل جسم کمزور ہو گیا تھا، نحیف ہو گیا تھا۔ ظاہر بات ہے عورت ذات تھی اور اللہ تعالیٰ کو ثواب زیادہ عطا کرنا ہوگا، لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی بکریاں چراتے تھے، جسمانی ورزش پہلے بھی کرتے تھے، گھوڑ سواری آپ بعد میں بھی کرتے تھے، اس وقت بھی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، چشم زدن کہتے پلک جھپکنے کے برابر، اس نے تیار کو اللہ کے رسول نے اس کو پچھاڑ دیا، لیکن اس کو تعجب ہوا، اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، دوبارہ۔ وہی سمجھا کہ شاید میں پورے اپنے جو کرتب ہے کشتی میں پچھاڑنے کے، شاید میں کچھ بھول گیا۔ اس نے پھر تھوڑا سوچا، غور و فکر کیا، اپنے پورے کرتب کو اس نے ذہن میں لایا اور کہا کہ اب ہم مقابلہ کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کے بعد آپ نے پچھاڑ دیا تو میں پھر ایمان لے آؤں گا۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے اس سے کشتی لڑی، دوسری مرتبہ میں پچھاڑ دیا۔ جو بہادر ہوتے، طاقتور ہوتے ہیں، وہ وعدے کے سچے بھی ہوتے۔ اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اس نے ایمان لا لیا، ایمان اس نے قبول کر لیا۔ جو بزدل ہوتے ہیں وہ ہوتے وعدے کے کچے، وہ ہوتے بے وفا، لیکن بہادروں کی کبھی بھی تاریخ ان کی بے وفائی کی نہیں رہی ہے، وہ وعدہ پورے کرتے ہیں۔ آج بھی جو یہود ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، یہ پہلے سے بے وفا قوم ہے، وعدہ خلاف قوم ہے، بزدل قوم ہے۔ اور پھر ایک واقعے کے ذریعے سے بس میں اسی پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ اسلام میں اس کی جو اہمیت ہے، گولڈا مائرو ایک اسرائیل کی وزیر اعظم گزری ہے، 1965 سے لے کر 1977 تک، یہ 5 سال وہ اسرائیل کی وزیر اعظم تھے۔ ابھی 2-3 سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے۔ فلسطین کی تاریخ علم میں رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیل کو جو جنگی لحاظ سے جو مضبوط کیا ہے وہ یہ گولڈا مائرو نے کیا ہے، کیونکہ عورت تھی، عورت کے لیے ویسے بھی عورتیں یہود جو ہیں اپنی عورتوں کو استعمال کرتے سازش کے لیے، تو عورت بھی تھی تو سازش کرنا اس کے لیے اور بھی آسان تھا۔
عیسائیوں کو, حکمرانوں کو دام فریب میں لانا. تو وہ جو جنگ جیتی وہ 1967 کی جو عرب اسرائیل جنگ جو مشہور ہے, اور صرف 6 ہی دن میں عربوں کو شکست فاش ہوئی تھی. اور اس کے بعد سے ایسا لگتا ہے کہ عربوں نے صرف وہ گھٹنے نہیں ٹیکے, اپنے سر ٹیک دیے اسرائیل کے سامنے. حالانکہ نہ گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت تھی نہ سر ٹیکنے کی ضرورت تھی. تو جب ختم ہوئی جنگ ہو تو گولڈا مائر جو وزیر اعظم تھی, تو بہت سارے نامہ نگاروں نے اس سے پوچھا کہ یہ جنگی قابلیت اور جنگی حکمت تم نے کہاں سے سیکھی ہے, اس کی اہمیت تم پر کیسے واضح ہوئی ہے. تو اس نے بڑی اہم بات کہی تھی. اس میں عربوں کے لیے, عرب مسلمانوں کے لیے عبرت ہے قیامت تک کے لیے, اس وقت بھی اور آج بھی اور قیامت تک کے لیے. اس نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ہے, اور میں نے خاص طور سے ان کے موت کا واقعہ میں نے پڑھا ہے, وفات کا واقعہ. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعے سے جنگی حکمت اور جنگی اہمیت کو میں نے اپنے اوپر واضح کیا ہے. وہ یہ کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھی ہے, سیرت پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو گھر میں کوئی دینار نہیں تھا, کوئی درہم نہیں تھا, اور کوئی ساز و سامان نہیں تھا, لیکن عرب کی مشہور ترین اعلیٰ ترین 9 تلواریں لٹک رہی تھی کمرے میں. عرب کے اعلیٰ ترین نیزے تھے, عرب کی اعلیٰ ترین جنگی سواری آپ کے پاس تھی. کوئی دینار نہیں, کوئی درہم نہیں, کوئی ساز و سامان نہیں, لیکن اعلیٰ ترین نیزے, اعلیٰ ترین تلوار آپ کے گھر میں تھی, آپ کے میں تھی. تو میں نے محسوس کیا کہ جب وہ نبی جس کا ذکر توریت میں ہے, جس کا ذکر یہود نہیں مانتے لیکن ہے, جس کا تذکرہ انجیل میں ہے, قرآن مجید میں ہے, تو جب اس کے نزدیک اتنی اہمیت ہے, طاقت اور قوت ہے, تو میں نے پھر اپنی قوم کو بھی اس کے لیے آمادہ کیا. اور اس کے بعد سے میں نے پھر اسرائیل کو جنگی لحاظ سے, ہتھیار کے لحاظ سے مسلح کرنا میں نے شروع کر دیا اس واقعے کو پڑھ کر, اور یہ دنیاوی کامیابی. لیکن عربوں نے کوئی نصیحت نہیں لی. آج بھی اس واقعے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے, وفات کے واقعے سے, کہ آپ کے گھر میں دینار نہیں تھا, درہم نہیں تھا, لیکن یہ چیزیں تھی, آج بھی مسلمانوں کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو محترم حضرات, ضرورت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور ایمان کی دولت عطا کی ہے, اور ہم کو اسلام نے ایمانی لحاظ سے بھی ہر وقت مضبوط رہنے کی تعلیم اور تلقین کی ہے, اور جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط رہنے کی اور امت کو مضبوط رکھنے کی تعلیم اور تلقین کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.